میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ کہا یہ اللہ جانتا ہے۔ کہا کوئی نشانی بتائیں۔ آپ نے فرمایا حی علی الفلاح۔ میرے نبی کو پیغام پہنچا، علقمہ مر رہے ہیں، کلمہ نہیں پڑھا جا رہا۔ آپ دوڑ کے آئے، علقمہ صحابی جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے کُلًّا وعد اللہ الحسنى، صحابہ سب کے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ اللہ نے کہا میرے نبی تیرے تمام صحابہ کے لیے تیرا رب جنت کا وعدہ کرتا ہے، سورہ فتح۔ آپ نے کہا کیا ہوا؟ کہا جی کلمہ نہیں پڑھ پا رہے۔ آپ نے کہا قل لا الہ الا اللہ، کہلوانے والے میرے نبی، کہنے والا صحابی، اور کہہ رہے جی نہیں پڑھا جا رہا۔ بول رہے ہیں؟ کہا جی نہیں پڑھا جا رہا۔ اس کے والدین میں کون زندہ ہے؟ کہا جی ماں۔ بلاؤ۔ آپ نے پیغام بھیجا ام علقمہ میں آ جاؤں یا آپ آتی ہو؟ کہا جی میں آتی ہوں۔ آپ علقمہ سے ناراض ہیں؟ جی ناراض ہوں۔ کیا ناراضگی ہے؟ سننا کان کھول کے، یہ بھی سننا کان کھول کے۔ کیا ناراضگی ہے؟ یا رسول اللہ دین کی کوئی ناراضگی نہیں، راتوں کو اٹھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، دن میں روزہ رکھتا ہے، مجھے اس کے دین کا کوئی گلہ نہیں، مجھے گلہ اپنی ذات کا ہے۔ جب مجھ سے بات کرتا ہے بدتمیزی کے ساتھ کرتا ہے، میرا دل دکھا دیتا ہے، اتنا سخت ہو کے بولتا ہے کہ میرا دل دکھ جاتا ہے۔ اور کوئی گلہ نہیں ہے جو آج کی اولاد ماؤں کے ساتھ کر رہی ہے، باپ کے ساتھ کر رہی ہے۔ بڑی پرانی بات یاد آ گئی، ایک بیٹا باپ سے کہہ رہا تھا تو آج تائیں میرے واسطے کی کیتا ہے، تو آج تائیں میرے واسطے کی بنایا ہے۔ اس کے باپ کے چہرے پر جو حسرت تھی، میں آج بھی رو رہا ہوں اس حسرت کو، آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ اس کا باپ ایک حزن و یاس، حسرت کی تصویر بنا ہوا، بس ایک لفظ بول رہا تھا، اچھا میرا پتر، اچھا میرا پتر۔ ہمارے علاقے کا واقعہ، اچھا میرا پتر۔ اس سے آگے اس سے بولا نہیں جا رہا تھا، اچھا میرا پتر، اور وہ گرج رہا تھا، تو میرے واسطے بنایا کی، تو میرے واسطے کیتا کی۔ آپ نے کہا علقمہ کی ماں معاف کرتی ہو؟ کہ یا رسول اللہ میرا دل بڑا دکھی ہے، میں نہیں معاف کرتی۔ آپ نے فرمایا اگر میں آگ لگاؤں پھر سفارش کرو گے اس کی؟ کہیں آگ میں تو نہیں دیکھ سکتی، آگ میں تو نہیں دیکھ سکتی۔ آپ نے فرمایا اگر تو نے معاف نہ کیا تو یہ اللہ کی آنکھ میں جلے گا۔ صحابی کہنے والا میرا نبی، ان کے دامن میں کوئی داغ نہیں ہے، اور ماں سے کوئی بدتمیزی ایسی بڑی نہیں جیسے آج ہو رہی ہے۔ تیز بولتا ہے، لہجہ سخت ہوتا ہے، ماں دکھی ہے، کاچھا نہیں میں اسے جہنم میں جاتا نہیں دیکھ سکتا۔ آپ کو معاف کر، کہ میں نے معاف کیا۔ ہم نے کہا بیٹا کہو لا الہ الا اللہ، ان کی زبان سے نکلا لا الہ الا اللہ اور جان نکل گئی۔ میرے نبی نے فرمایا کاش میری ماں زندہ ہوتی۔ سن لو جوان بیٹھے ہو، امید ہے اکثر کے والدین انشاءاللہ زندہ ہوں گے۔ فرمایا کاش میری ماں زندہ ہوتی، تم دیکھتے میں کیا کرتا، میں عشاء کے مصلی پہ کھڑا ہو کر سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا، با جماعت عشاء کی نماز ہوتی اور میرے گھر سے آواز آتی، میری ماں کہتی محمد، تو میں ماں کے لیے نماز توڑ دیتا۔ یہی مائیں تمہارے ہاتھوں ذلیل ہو رہی ہیں۔ میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ کہا یہ اللہ جانتا ہے۔ کہا کوئی نشانی بتائیں۔ سنیے بچیاں، آپ نے فرمایا جب دیکھو بیٹیاں بھی ماؤں کو ذلیل کرنے لگیں، جب دیکھو بیٹیاں بھی ماؤں کو ذلیل کرنے لگیں تو قیامت کے نکارے پہ چوٹ پڑنے والی ہے۔ جب بیٹیاں بھی ماؤں کو ذلیل کرنے لگیں گی تو قیامت کے نکارے پہ چوٹ پڑنے والی ہے۔ میرے عزیزو، جو پڑھنا ہے پڑھو، جدھر جانا ہے جاؤ، اللہ رسول کو ناراض کر کے زندگی نہ گزارو، گھاٹے کا سودا۔ ہماری تاریخ تو کربلا جیسے چاند سے چمک رہی ہے، کربلا جیسے سورج سے روشن ہو رہی ہے۔ ہماری تاریخ میں تو میرے نبی کی اولاد ذبح ہوئی، ایک بول کے پوچھ، کوئی یزید کی بیعت کرنے پر جہنم میں نہیں چلے جاتے،
جنت واجب ہو چکی تھی کب؟ یہ شہادت کی وجہ سے نہیں، ماں کا دودھ ابھی چھوٹا نہیں ہے، ابھی ماں کا دودھ پیتے ہیں، تو میرے نبی نے بشارت دی حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، اور میری بیٹی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ ایسے اٹھایا ہوا، ادھر حسن کو ادھر اٹھاتے تھے، حسین کو ادھر اٹھاتے تھے، بڑے چھوٹے کا لحاظ کرتے تھے دائیں بائیں سے۔ حسن سر سے کمر تک اللہ کے نبی کے مشابہ، کمر سے پاؤں تک علی کے مشابہ، حسین سر سے کمر تک علی کے مشابہ، کمر سے پاؤں تک اللہ کے نبی کے مشابہ، جن کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ آج وہ 72 نفوس قدسیہ اور 16 گھر کے افراد کو لے کر ذبح ہونے کو تیار ہیں کہ چھری چلاؤ، ادھر آ ستمگر، ہنر آزمائیں تو تیر آزما، ہم جگر آزمائیں۔ ایک بول، ان کی تو جنت اس وقت ہو چکی ہے۔ یوں اٹھایا ہوا، یہ تو چلو معقول بات ہے، یوں اٹھاتے ہیں، عام عادت ہے، لیکن میرے نبی نے عرب، سنو، عرب کے دستور میں بچے کو اٹھانا باہر عیب تھا، عیب، سن رہے ہو؟ عرب سردار ہو، بچہ اٹھا کے باہر آ جائے، عیب تھا، کوئی نہیں اٹھاتا تھا، اور میرے نبی نے کہاں اٹھایا؟ اب باہر آئے، یہاں نہیں، یہاں حسن، یہاں حسین، یہاں بٹھا کے باہر نکلے، وہ بددودی کھوپڑی گھوم گئی، یا رسول اللہ یہ کیا؟ اس کے لیے تو نہیں، یہ کیا؟ آپ ان سے اتنا پیار کرتے ہیں؟ ہاں میں بھی ان سے پیار کرتا ہوں، اور میرا اللہ بھی ان سے پیار کرتا ہے، اور جو ان سے پیار کریں گے اللہ ان سے پیار کرے، جو ان سے بغض رکھیں گے اللہ ان سے بغض رکھے گا۔ اتنے بڑے فضائل والی ہستی، ایک ایک کر کے سارے ذبح کروا دیے، ایک بول ہی تو تھا، کر لیتے یزید کے بعد گھر میں جا کے توبہ فرما لیتے، نہیں، ان کی جنت میں کوئی فرق نہیں تھا، پیغام ادھورا جا تھا کہ ہم اللہ رسول کے لیے کوئی سودے بازی نہیں کرتے، ہم اللہ رسول کی رضا پر کوئی سودے بازی نہیں کرتے۔ میرے بھائیو، میرے عزیزو، آپ ابھی والدین نہیں ہو، والدین بنو گے تو پتہ چلے گا اولاد کا درد کیا ہوتا ہے۔ قطر ہماری جماعت گئی تو میں ہاسپٹل گیا، وہ ایمرجنسی سے لے کر گئے، کسی ڈاکٹر کو ملنا تھا، تو ایک بچہ وہ اس میں کھاٹ میں تڑپ رہا تھا، اس کی ماں ایک یوں کھڑی اس کو دیکھ رہی تھی، ایسے اس کے چہرے پر جو درد تھا، میرے آنسو نکل، میں تو جانتے نہیں کون ہے، میرے آنسو نکل آئے بچے کو دیکھ کر، ماں کے چہرے کو دیکھ کر، ایسے اس کے چہرے پر دکھ، درد اور تڑپ تھی، اور بچہ ہاسپٹل میں ہے، ٹھیک ہو گیا ہوگا انشاءاللہ، اگر گیا ہوگا تو طبعی موت لے کے گیا ہوگا۔ میرے نبی کے نواسے کو تو دیکھو، کمال ہے، پھر امت جھوٹ بولے، پھر فحاشی کے اڈے چلائے، 10 دن کے لیے کربلا یاد کرے، 12 دن کے لیے نبی کو یاد کرے، اور پھر وہی صبح وہی شامیں۔ 2 سال کے بچے عبداللہ سب شہید ہو گئے، بچوں کو ذبح ہوتے دیکھنا آسان کام ہے، سب شہید ہو گئے، ایک بچہ عبداللہ کہ میرا بچہ ملا دو، میں جا رہا ہوں، ان کا خیال تھا معصوم بچہ ایسے کوئی کیا کرے گا، 2 سال کا بچہ لے کر آئی بہن، یہاں سینے سے لگا کے یہاں بٹھایا، یہاں بٹھایا، بٹھا کے اس کو دیکھ رہے ہیں کہ ادھر سے ابن الموقت نے تیر مارا، نشانہ خطا بھی جا سکتا تھا پر امتحان ابھی باقی تھا، وہ تیر سیدھا یہاں آ کے اور گردن یوں ڈھلک گئی، بچے کی آہ بھی نہ نکلی، ساری جنگ میں کچھ نہیں بولے، یہاں دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت، درد سے بھر نہ آئے کیوں، یہاں دل بھر آیا، اور بچے کے خون کو اپنی اس لب میں لے لیا، یوں آسمان کی طرف اچھال کے کہا، اللہ تو راضی ہے تو بس میرا کم بڑھ گیا ہے۔ میرے عزیزو، جو پڑھنا ہے پڑھو، جو کرنا ہے کرو، جدھر جانا ہے جاؤ،
ایک اللہ ناراض نہ ہو، ایک اللہ کا نبی ناراض نہ ہو، یہ فلسفہ قرآن ہے، یہ فلسفہ اسلام ہے، یہ فلسفہ انبیاء کرام ہے کہ یہ امتحان کی جگہ ہے۔ یہاں پیپر دے رہے ہیں، یہ پیپر موت پہ جا کے رزلٹ نکلے گا،